بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد صفدر قریشی اور آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام جس کا عنوان ہے آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو آج تحریک عدم اعتماد سپریم کورٹ آف پاکستان کی احکامات کی روشنی میں مکمل ہونے جا رہی ہے۔ تو کون بنے گا نیا وزیر اعظم پاکستان؟ آج کا ہمارا یہ عنوان ہے، لیکن ہمارا موضوع جو ہے وہ انتہائی مختلف ہے۔ اب وزیر اعظم پاکستان چاہے کوئی بھی بنے، ملک کے حالات جس طرف جا رہے ہیں ہم نے وہ دیکھنا ہے۔ اور میں آج جو باتیں کرنے جا رہا ہوں اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو اس وقت صورتحال ہے اس کے اندر ہمارے ملک کے وہ چند افراد جن کے میں نام ابھی آپ کے سامنے لینے جا رہا ہوں، ان کو میدان عمل میں نکلنا ہوگا، ملک کی سالمیت اور بقا کو لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور وہ نام ہے، سب سے پہلے میں نام لوں گا حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب کا، دامت برکاتہ عالیہ کا۔ اس کے بعد دوسرا نام جو میرے ذہن میں ہے وہ ہے طارق جمیل صاحب کا، مولانا طارق جمیل صاحب کا۔ سارے مولانا ہیں، اور حافظ سعد رضوی صاحب کا، حامد سعید کاظمی صاحب، اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمد اویس نورانی اور مولانا فضل الرحمان۔ مولانا فضل الرحمان کو میں نے آخر میں اس لیے لیا ہے کہ وہ عملی سیاست کے اندر موجود ہے، باقی دوسرے لوگ جو ہیں وہ سیاست سے باہر ہیں۔ شاہ اویس نورانی بھی سیاست میں موجود ہیں، لیکن ان کا کردار دوسرا ہے، مولانا فضل الرحمان کا کردار دوسرا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلامائزیشن کے اندر پی ایچ ڈی اور ڈبل پی ایچ ڈی اور سارے کچھ کیے ہوئے ہیں۔ میرا ان سب سے سوال ہے، جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، جو ملک جس طرف کھڑا ہوا ہے، الیکشن ہو جائے گا، سلیکشن ہو جائے گا، جو بھی کچھ ہو جائے گا، کوئی چلا جائے گا، کوئی آ جائے گا، لیکن ہم غریب عوام تو پستی چلی جا رہی ہے نا۔ اور خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، جس طرح سے نیازی صاحب کے ارادے نظر آ رہے ہیں، پی ٹی آئی والوں کے ادارے نظر آ رہے ہیں، اور کیا نام ہے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کی دھمکیاں نظر آ رہی ہیں، تو یہ ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اب تو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ عمران نیازی صاحب کی حکومت ختم ہو رہی ہے، تو وہ میدان میں نکل کر وہ کہتے ہیں نا، بلی کھائے نہ دے تو ادا دے، وہ افراتفری اور جو وہ بازار گرم کرنے جا رہے ہیں اس میں بڑے خدشات مجھے نظر آ رہے ہیں دور تک۔ اس میں سب سے اہم چیز جو ہے پاور پولیٹکس ہے، وہ نوجوانوں کو ورگلا کر 22 سے 25 سال اور 15 سے 18 سال اور 20 سال 25 سال کے نوجوانوں کو ورگلا کے ہمارے اداروں کے خلاف لے کے جا رہے ہیں۔ جو وہ ماضی میں خود کرتے آئے ہیں وہ اب نوجوانوں کے ذریعے کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا سارا نزلہ اس بات پہ گر رہا ہے کہ نیوٹرل کیوں ہو گئے۔ پہلے خود ہی کہا نیوٹرل جانور ہوتا ہے، پھر کہا جناب اب سپورٹ کرو، اب وہ جب نیوٹرل ہو گئے تو اب یہ ان کا سارا نزلہ مجھے انہی پہ گرتا نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد رہی صحیح جو قصر ہے وہ عدلیہ کے اوپر اپنا نزلہ گرا کے پوری کریں گے، یعنی عدلیہ کو بھی، اور جسے کیا کہتے ہیں ہمارے عسکری اداروں کو، وہ ان کی تذلیل اس حد تک کر کے کہ نوجوانوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت اور ان کا جو مرتبہ جو مقام ہے اس کو گرا کر ان کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے لانے کی پلاننگ ہے۔ میرا پروگرام جس وقت آپ کو ملے گا اس وقت تک شاید الیکشن تو ہو چکا ہوگا اور وزیر اعظم نیا بن چکا ہوگا، لیکن میں ان جو 5 میں نے نام لیے ہیں ان کا کلیدی کردار ہو سکتا ہے پاکستان کی تعمیر نو کے لیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اشاروں کے اوپر، جن کے تبلیغی اجتماعات کے اندر، جن کے مدنی اجتماعات کے اندر لاکھوں لوگ
इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं और इनकी बातों को गौर से सुना जाता है, जिसमें दो शख्सियत बड़ी अहम है, तारिक जमील साहब और मौलाना इलियास कादरी साहब, जो ये कहते हैं कि हम सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। देखिए, मौलाना इलियास कादरी साहब से मैं मुखातिब हूँ, मौलाना क्या नाम है, तारिक जमील साहब से मैं मुखातिब हूँ, हामिद सईद काजमी साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, जिनकी आवाज पे पूरा पाकिस्तान खड़ा, माजी में भी हुआ था, फिर उन्होंने जाके सपोर्ट करी और हुकूमत की और जो है क्या नाम है, साद रिजवी जो तहरीक लब्बैक वाले हैं, उनके दरमियान मज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया, जनरल साहब को इन्वॉल्व किया। तो ऐसे कलेदी लोग अगर मैदान में निकल कर आए और ये जिम्मेदारी लें कि जनाब अब जो गवर्नमेंट काम करेगी ये 5, 6, 7, 10 अफराद और भी इसमें शामिल कर लिए जाए, और मौलाना क्या नाम है, फजलुर रहमान साहब को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। शाह मोहम्मद उवैस नूरानी अपने वालिद की वजह से मुनफरिद मुकाम रखते हैं अवाम अहले सुन्नत के अंदर, उनको भी शामिल किया जाए। 10-15 अफराद की एक ऐसी टीम बनाई जाए कि अब निगरां सेटअप ये होगा। देखिए, वजीर आजम कोई भी बन जाए, एक वजीर आजम के मातहत या वजीर आजम के ऊपर एक कमेटी बना दी जाए कि हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए, हालात को बिगड़ने, क्योंकि इमरान नियाज़ी साहब जिस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, कौम को जिस तरफ लेके जा रहे हैं, उसमें तशद्दुद है, मार कुटाई है और अस्करी इदारों के खिलाफ एक भरपूर मुहिम है, अस्करी इदारों के खिलाफ एक भरपूर मुहिम है, अदलिया के खिलाफ एक भरपूर मुहिम मुझे नजर आ रही है। तो इसलिए मैं आपको हिज़्ब मा तकद्दुम के तौर पर ये बात बताना चाहता हूँ, ये आपको कहना चाहता हूँ कि जनाब ठीक है, हम हुकूमत बन जाती है, लेकिन हुकूमत बनने के बाद भी, चाहे वो किसी की भी बनती है, अगर नियाज़ी साहब की बनती है तो ठीक है, अगर नियाज़ी साहब की जो बज़ाहिर नजर नहीं आता कि अब नियाज़ी साहब की हुकूमत बनेगी, तो अपोजिशन की मुत्तहदा की हुकूमत बनेगी, वो उस हुकूमत को ना काम करने देंगे, ना उन्होंने 4 साल के अंदर आवाम के रिलीफ के लिए कोई काम किया। महंगाई, डॉलर, बेरोजगारी, अदम तहफ़्फ़ुज़ और लोगों के घरों से छतें उतारी गई। अब जिम्मेदारी इन अकाबरीन की आती है जो इस्लाम का नाम लेते हैं, जो पाकिस्तान के सही मानों में वारिसीन में है, पाकिस्तानों के सही मानों में से जो वारिसीन में से हैं, वो ये चंद उलमा इकराम हैं, जो ये चंद मजहबी स्कॉलर हैं, फिर कुछ दानिश्वर टीवी पर बैठे हुए हैं जो पॉजिटिव जो है वो रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन उनकी बहुत कम सुनी जाती है। बहरहाल चंद है चीदा चीदा, और या जान मकबूल जैसे और 1-2 लोग और भी हैं, तो उन लोगों को शामिल किया जाए और एक ऐसी वर्किंग कोलैबोरेशन टीम बनाई जाए कि जिसके तहत पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया जा सकता है। नाजरीन, मैं भाई से थे ओवरसीज पाकिस्तानी, एक भाई से थे एक पाकिस्तानी और एक पाकिस्तान का दर्द रखने वाला दिल के अंदर इंसान, मैं ये देख रहा हूं, मुझे ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान को जो है वो अफरा तफरी की तरफ लेके जाया जा रहा है। अब उसके अंदर मैं इस बात से कतई मुत्तफिक नहीं हूं कि जनाब अली सिर्फ इमरान नियाज़ी साहब पाकिस्तान को मुश्किलात में लेके जा रहे हैं, बैरूनी एजेंडा है, उस बैरूनी एजेंडे के ऊपर इमरान नियाज़ी तो काम कर ही रहे हैं भरपूर तरीके से। उन्होंने अब तक जो भी काम किया उस बैरूनी एजेंडे के तहत किया। पाकिस्तान को जो है उन्होंने IMF का गुलाम बना दिया, पाकिस्तान को उन्होंने वर्ल्ड बैंक का गुलाम बना दिया। जिस मुल्क का अपना स्टेट बैंक अपने कंट्रोल में नहीं हो, वो कैसे तरक्की के मनाजिल तय कर सकता है, वो कैसे कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। नाज़रीन, सबसे बड़ी अहम चीज जो हमारी है कि हमारी अपनी जो करेंसी है, हमारी अपनी जो क्या नाम है हुकूमत का बैंक है, वो ही हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको बाहर वाले लोग कंट्रोल कर रहे हैं। फिर नियाज़ी साहब ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ बाहर से साजिश हो रही है। ये बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये बैरूनी कुव्वतों के ये कंट्रोल में, क्या पिछली हुकूमतों ने दिया या इस हुकूमत ने दिया? आवाम को सोचना होगा। पिछली हुकूमतों ने क्या क्या हमें दिया और मौजूदा हुकूमत ने क्या क्या हमसे छीना, ये आवाम को सोचना होगा, ये आवाम को देखना होगा, ये लोगों के जहनों में से इमरान नियाज़ी का नशा निकालना होगा, और वो ये काम यही अकाबरीन कर सकते हैं।
جن کے نام میں نے ابھی لیے ہیں، الیاس قادری صاحب، ان سے ساتھ چلنے والے ایک ذہن رکھتا ہے نوجوان، چاہے کوئی بھی ہو. تبلیغی جماعت، طارق جمیل صاحب یا تبلیغ جماعت کے جو بھی اور بڑے سرکردہ لوگ ہیں، ان سے تعلق رکھنے والے نوجوان ایک اپنا ذہن رکھتے ہیں. اگر ان کو صحیح طریقے سے سمجھا بجھا دیا جائے، پھر حافظ سعید کاظمی صاحب ایک منفرد مقام رکھتے ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب منفرد مقام رکھتے ہیں، اور بھی بہت سارے اکابرین ہیں جن کے میں نام لے رہا ہوں. لیکن جو میرے سامنے شخصیات نظر آئیں، یہ وہ شخصیات ہیں جو عوام کے اندر ایک صحیح معنوں کے اندر ایک پوزیٹو پروگرام لے کر جائیں، پوزیٹو پیغام لے کے جائیں. اگر یہ 5-6 افراد مولانا فضل الرحمان کو نکال دیں اس وقت اس میں سے، کیونکہ وہ ایک متنازع شخصیت بن چکے ہیں، تو ان میں سے جو اوپر کے 5 نام ہیں، الیاس قادری صاحب، طارق جمیل صاحب، سعد رضوی صاحب، حامد سعید کاظمی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، شاہ محمد اویس نورانی صاحب، ان 5-6 افراد کو جو ہے اگر آپ اپنے ساتھ شامل، ان کے اوپر کولیبریشن ٹیم بنا کر یہ اگر عوام میں اتر جائیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں عوام جو ہے اسلامائزیشن کی طرف بھی بڑھے گی، اور عوام جو ہے ان لوگوں پر اپنا اعتماد بھی رکھے گی کہ ہاں یہ لوگ جو ہے کام کر سکیں گے. کیونکہ نہ پچھلی زرداری پر عوام کو اعتماد رہا، نہ نواز لیگ پر عوام کو اعتماد رہا. تحریک انصاف نے جو کچھ اس وقت عوام کو جہاں جس کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا ہے، مہنگائی کے اور عدم تحفظ کے اور رشوت ستانی، پچھلے پاکستان کی تاریخ میں اتنی اوپر نہیں تھی جتنی اس دور میں گئی ہے. بہت سارے ابھی اسکینڈل سامنے آئیں گے اگر حکومت چلی جاتی ہے نیازی صاحب کی، اور اگر عدالتیں جو ہے ان کے خلاف کارروائی کرتی ہیں، ان کے اور آنے والی حکومت اس پر ایکشن لیتی ہے. سب سے پہلا تو فارن فنڈنگ کیس کے اندر نیازی صاحب کا دھڑک تختہ ہو جائے گا. اس کے بعد اکبر ایس بابر جو ہیں اور چند صاحب نے جو کچھ ان کے متعلق فرمایا، جو کچھ چیزیں وہ بیان کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ آہستہ آہستہ آتی جا رہی ہیں، اور بھی ان کی پارٹی کے کچھ لوگ ایم این ایز ایم پی ایز جو بتا رہے ہیں کہ نیازی صاحب نے کس طرح سے دھوکہ دیا، کس طرح سے بزدار صاحب کو استعمال کیا، تو وہ سب چیزیں سامنے آئیں گی. تو یہ تو نیازی صاحب جو ہیں وہ زرداری اور نواز سے بھی بہت آگے نکل چکے ہیں اس معاملے میں. تو اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آئیے پاکستان کے لیے کچھ ایسے اقدام اٹھانے شروع کریں جس پر جو ہے وہ میں پوری قوم متفق ہو جائے. میرے آئندہ پروگرام جو میں لے کر آؤں گا وہ میں نے ایک سیریل چلانی ہے جس کا عنوان ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی، وہ اگلے پروگرام میں آپ دیکھیں گے. اس کا عنوان ہوگا آؤ مل کر ملک بچائیں. آؤ مل کر ملک بچائیں، اپنے دیش کو روشن بنائیں، خوشحالی جس کا مقدر ہو، خوشحالی جس کا مقدر ہو، انصاف ہر ایک کے گھر پہنچائیں. آؤ مل کر ملک بچائیں، آؤ مل کر ملک بچائیں. مرد ہو یا عورت ہو، حقوق ہر ایک کے ہم دلوائیں. آؤ مل کر ملک بچائیں. بچے ہمارے تعلیم اسلام پائیں. آؤ مل کر ملک بچائیں. آقائے دو عالم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے ہم گن گائیں. آؤ مل کر ملک بچائیں. آؤ مل کر ملک بچائیں. میری گزارش ہے، میری اپیل ہے، میری درخواست ہے، میرا پیغام ہے. اکابرین پاکستان کے نام، جن کو میں اکابرین پاکستان سمجھتا ہوں، ان کے میں نے آپ کو نام دے دیے. میں ایک مرتبہ پھر وہ نام دہراتا ہوں. حضرت مولانا الیاس قادری صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، حافظ سعد رضوی صاحب، حامد سعید کاظمی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، شاہ محمد اویس نورانی صاحب، اور بھی بہت سارے اکابرین ہیں. ان سب کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ نے آگے نکل کر کلیدی کردار ادا کرنا ہے. آپ کے ہی اسلاف نے قادیانیوں کے خلاف بند باندھا تھا. آپ کے ہی اسلاف نے قربانیاں دے کے یہ ملک وطن پاکستان بنایا تھا، اور اب آپ نے ہی آگے بڑھ کے ملک وطن پاکستان کو بچانا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.